سلام یا امام، سلام یا امام، سلام یا امام، سلام یا امام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تر حمد و ثنا، تمام تر تعریفیں اس خالق یکتا کے لیے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تمام تر درود و سلام ہو محمد والے محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کے ساتھ، میں ہوں آپ کی میزبان بطول زہرا۔ آج کے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں خوبصورت شعر کے ساتھ کہ شاعر نے کیا خوب کہا: شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں اور آپ سب تمام ناظرین کی خدمت میں ولادت بآسادت امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آج کے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ جو موجود ہے، سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری کو کہ خواہر آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، کہ خواہر نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا ہے، اور ہم اپنے پروگرام کے آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام۔ خواہر کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ خواہر سب سے پہلے تو بہت ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے اور آپ یہاں پر آئی ہیں، یہ خوبصورت سی بزم سجی ہے، اور سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خواہر امام حسین کی ولادت کا روز ہے اور آپ نے آج کے اس خوبصورت دن میں اپنا قیمتی وقت نکالا ہے ہمارے لیے اور یہ بزم سجی ہے، تو آج کا تو دن ایسا ہے کہ بس دل خوشی سے بہت پھولا ہوا ہے۔ اور خواہر میں چاہوں گی کہ امام حسین کی شخصیت پر، ان کی پرسنالٹی پر اور ان کی تمام زندگی پر آپ کچھ روشنی ڈالیں تاکہ ہم اپنی اس خوبصورت سی جو ہم نے بزم سجائی ہے اس میں اور چار چاند لگ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو، آپ کے پوری ٹیم کو اور آپ کے توسط سے قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، اس لیے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے وہ نواسہ عطا فرمایا کہ جس نواسے کی آنے کی خوشی عرش پر بھی ہے اور فرش پر بھی ہے، اور وہ جو شاعر نے کہا کہ مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے، تو در حقیقت مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج 3 شعبان وہ خوشی کا دن ہے کہ جس میں ہماری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے ہیں، اور ہمارے اوپر فرض ہے جس طریقے سے ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں بپا کیا کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزاداری کیا کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی ان کی آمد کی خوشی بھی منائیں، اور اس لیے آمد کی خوشی منانا ضروری ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ عصمت و امامت میں تشریف لائے، اور جس وقت جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جو بھی ملک آیا تہنیت کرنے کے لیے، وہ ساتھ میں تعزیت کرتا ہوا آیا اور کہا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ فرزند بے جرم و بے خطا شہید ہوگا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام واقعات جو تھے اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا کو سنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے، شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ روئی، اور بلکہ یوں کہیے کہ اس گھر کا ایک ایک فرد رویا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مصائب سن کر۔ یہی وجہ ہے کہ 3 شعبان کو ہمیں بہت زیادہ خوشیاں منانی چاہیے، اس لیے کہ آقا حسین وہ ہیں کہ جن کی ولادت کے دن بھی ان کی مجلس بپا ہوئی، بلکہ ولادت سے پہلے ہی ان کی مجلس بپا ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خانہ عصمت و امامت میں آئے، دیکھا کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وضو کر رہی ہیں اور روتی جا رہی ہیں، گریہ کرتی جا رہی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ فاطمہ، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری شکم میں جو بچہ ہے وہ بے جرم و بے خطا مقتل کربلا میں شہید کیا جائے گا، لیکن فاطمہ مرضی معبود میں راضی رہو۔ تو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا نے فرمایا، کہا کہ بابا جان، میں مرضی رب میں راضی ہوں، لیکن جس ماں کا بچہ آواز دے شکم مادر سے کہ یا امہو انا الغریب انا الشہید انا العطشان، اماں میں غریب ہوں، میں شہید ہوں، میں پیاسا ہوں، تو بابا جان اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو ولادت حسین سے پہلے بھی حسین کی مجلس بپا ہوئی،
ولادت حسین کے دن بھی حسین کی مجلس بپا ہوئی، اور یہ وہ گھرانہ تھا کہ جہاں پر بچے بہت چھوٹے تھے لیکن ان کو واقعات کربلا سنائے جاتے تھے، اور سبق سیکھے کو یہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بچپن سے ہی توحید آشنا تھے، بچپن سے ہی ان کے کان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے مانوس تھے، اور یہ وہ بچے تھے جو کہ جوانان جنت کے سردار، اور جوانان جنت کے سردار ہوتے ہوئے بھی ان بچوں نے عظیم قربانیاں عطا فرمائی۔ چاہے امام حسن علیہ السلام کی عظیم قربانی کا تذکرہ کریں یا امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی جسے واقعہ کربلا مل گیا، اور واقعہ کربلا ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ 1400 برس سے ذہن انسانی حیران و پریشان ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اتنی بڑی قربانی دے دے اور رہتی دنیا تک اپنا نام محفوظ کر لیں۔ ماشاءاللہ خواہر، بالکل آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ خواہر میں چاہوں گی آپ تھوڑی سی ان کی عظمت پر بھی روشنی ڈالیں، امام کے علم کے اوپر اور خدا سے ان کا کیا تعلق تھا، کیونکہ دیکھیں واحد ایک امام حسین ہی ہمارے پاس ایسے امام ہیں، ویسے تو تمام ہمارے چاردہ معصومین ہمارے لیے ایک رول ماڈل رکھتے ہیں، لیکن امام حسین واحد ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جو واقعاً رول ماڈل ہیں۔ اس حوالے سے ان کی عظمت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا خواہر۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کی آپ نے بات کی، چہاردہ معصومین حجت خدا ہیں، معصوم منصوص من اللہ ہے، فرستادہ پروردگار ہیں، ان تمام کی شخصیات اپنے مقام پر، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی منزلت اپنے مقام پر، اس لیے کہ آپ پنجتن پاک کی آخری کڑی ہیں، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مباہلے میں ساتھ تشریف لے گئے تو ابنا انا کی منزل پر وہ رسول کے بیٹے قرار پائے، اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل ملت اسلامیہ میں کون ایسا تھا جو کہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ملت اسلامیہ کے سامنے امام علی مقام کے فضائل ارشاد فرما رہے ہیں۔ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو طول دے دیا، کبھی خطبے کو ادھورا چھوڑ دیا، شہزادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں جناب امام علی مقام کا کیا عظیم مرتبہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہمیشہ اپنے اس چھوٹے بیٹے کے لیے بے چین رہا کرتی تھی، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی وہ روایت بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ ایک کرتا سیتی جاتی ہیں اور روتی جا رہی ہیں، اور جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ اماں جان یہ کس کا کرتا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں، تو جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ بیٹی جب تمہارا بھائی رخصت آخر کے واسطے آئے تو اسے یہ کرتا پہنا دینا، یعنی یہ امام علی مقام کا آخری لباس قرار پائے گا یہ کرتا۔ تو اس گھرانے کا بچہ جانتا تھا واقعی کربلا کے بارے میں، اور اس گھرانے کے بچے کو معلوم تھا کہ کربلا میں ایک عظیم واقعہ رونما ہونا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو پتہ نہ ہو۔ بالکل خواہر، ایک اور سوال میں چاہ رہی تھی آپ سے کرنا کہ آج کل کے دور میں عبادت کو لے کے بہت زیادہ ایک سوال کیا جاتا ہے، اور عزاداری کے لحاظ سے بھی نا کہ عزاداری اور عبادت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرق کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کربلا کا جو واقعہ ہے، امام حسین اور خدا کے درمیان جو کانٹیکٹ ہے، اور اس کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس حوالے سے خواہر کچھ آپ بتانا چاہیں کہ پروردگار عالم کے خاطر، اس دین اسلام کے خاطر امام حسین نے یہ قربانی پیش کی ہے، ان کا خدا سے کیا تعلق؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ افراد غلطی پر ہیں جو کہ نماز کو اور عزاداری کو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ بالکل، نماز مقصد حسین ہے اور عزاداری مظلوم کربلا اسوہ حسین ہے۔ ماشاءاللہ، اور جب ہم امام علی مقام علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے سجدہ آخر میں اپنا سر کٹایا، اور امام حسین علیہ السلام کی ایک وصیت ہمارے ذہنوں میں موجود ہے کہ جب آپ رخصت ہونے لگے خیمے سے تو آپ نے اپنی بہن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ بہن مجھے نماز شب کی دعاؤں میں بھول نہ جانا۔ تو یہ اتنی بڑی سندیں ہیں ہمارے پاس کہ اگر ہمارے پاس کوئی سند نہ بھی ہو
تو ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ عزاداری کو نماز سے نہیں ٹکرایا جا سکتا. نماز کو عزاداری یہ بالکل یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. اور عزاداری مظلوم کربلا ہم سب کی شہرگ حیات ہے اور نماز مومن کی معراج ہے. اور اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے امام علی مقام علیہ السلام نے عظیم قربانی عطا فرمائی اور اپنا بھرا گھر لٹا دیا اور اپنا سر بھی کٹا دیا, زینب کی چادر بھی دے دی, اور امام حسین علیہ السلام کامیاب و کامران رہے. بے شک خواہر کہ کس طرح سے انہوں نے بتا دیا کہ خدا کون ہے, نہ کہ آج جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ فرق کرتے ہیں. یہ امام حسین کی کربلا سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ پروردگار متعال کی ذات کیا ہے. امام حسین نے کیسے سبق دیا ہے نا. خواہر میں چاہوں گی تھوڑی سی اور کچھ اور روشنی ڈالی آج امام حسین کی زندگی پر. ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ اور اچھا سے آپ نے جیسے جوابات دیے, یقیناً جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے. خواہر آپ کا جملہ بہت حسین تھا, اور کچھ اور آپ روشنی ڈالنا چاہیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مقتل کربلا میں ایک عظیم قربانی دی ہے, اور اس عظیم قربانی کو آج 3 شعبان کے دن ہمیں یاد کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ پوری زندگی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یعنی 3 شعبان سے اس زندگی کا آغاز ہوا, اور 10 محرم سن 61 ہجری روز عاشورہ اس زندگی ظاہری زندگی کا اختتام ہوا ہے. تو یہ جو ایک زندگی نظر آتی ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی, ایک حجت خدا کی زندگی ہے, وقت کے امام کی زندگی ہے, اور وقت کا امام کبھی بھی اپنی امت سے بے خبر نہیں رہ سکتا ہے. تو امام علی مقام امت بے خبر رہ سکتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ جتنے ہمارے ائمہ ہیں سب سے زیادہ جو کم سوالات پوچھے گئے وہ امام حسین علیہ السلام سے پوچھے گئے. تو جب امت اتنی غافل ہو, اتنی بے خبر ہو وقت کے امام سے, تو پھر واقعی کربلا رونما ہو جاتا ہے. تو امام علی مقام علیہ السلام دین کے واسطے کربلا کے مقتل میں تشریف لائے, اور امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی دی ہے. اور یہ عظیم قربانی امام حسین علیہ السلام کی جو در حقیقت ابھی آپ نے انٹرو میں جو شعر پڑھا کہ شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دی اس حسین دی پناہ اس حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین, یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے نانا کے دین کو بچا لیا, کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچا لیا, قرآن کو بچا لیا, شریعت کو بچا لیا. اور میں اس پروگرام کے اختتام پر صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا, خیرات میں بھی دے قرینہ حسین کا, سورج پہ سو چاند ستاروں پہ غور کر, تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا. بے شک ماشاءاللہ خواہر, بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا, اور آپ نے ہمارے پروگرام میں آئی, آپ نے اتنا خوبصورت یہ پروگرام کیا. خواہر آپ کا بہت زیادہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور یہیں پر اپنے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سلام یا امام سلام یا امام سلام یا امام سلام یا امام.